ہمارا میڈیا، پاکستان کا میڈیا ان خبروں سے بھرا پڑا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مابین پاکستان کی کوششوں سے مذاکرات کا دوسرا دور، دوسرا مرحلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ اس حوالے سے ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی ہے۔ یہ خبر بار بار چل رہی ہے، عباس اراغچی کی فیلڈ مارشل سے ملاقات، عباس اراغچی کی فیلڈ مارشل سے ملاقات، عباس اراغچی کی فیلڈ مارشل سے ملاقات۔ ان خبروں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات پاکستان میں ہوں گے۔ مذاکرات پاکستان میں کس طرح سے ہوں گے؟ کہا جا رہا ہے کہ اراغچی صاحب پاکستان پہنچ گئے ہیں، ان کے وفد میں 3-4 لوگ مزید بھی شامل ہیں، جبکہ امریکہ کا وفد آج وہاں سے روانہ ہونے والا ہے۔ پاکستان میں مذاکرات ہوں گے، ہماری حکومت کی طرف سے اس کا بھرپور کریڈٹ لیا جا رہا ہے۔ کریڈٹ لینا بھی چاہیے، کیونکہ پاکستان نے دونوں کو پہلے بھی ایک میز پر بٹھا دیا تھا، اور اب پھر پاکستان کی کوششوں سے جس طرح سے خبریں سامنے آئی ہیں، دونوں مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے والے ہیں۔ آگے چلنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ آپ کے سامنے جس طرح سے میڈیا میں اس کو پورٹریٹ کیا گیا ہے، میڈیا میں بتایا گیا، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ایک اخبار کی خبر کچھ اس طرح سے ہے، ہیڈ لائن اس کی ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستان آمد، فیلڈ مارشل اسحاق ڈار سے ملاقات، جیرڈ کوشنر اور اسٹیو ویٹکوف آج اسلام آباد پہنچیں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے حوالے سے یہ خبر دی گئی ہے۔ آگے لکھا گیا ہے کہ جے ڈی وینس واشنگٹن میں رہ کر مذاکرات پر نظر رکھیں گے۔ کیرولین لیوڈ کی طرف سے کہا گیا اسحاق ڈار کا روسی وزیر خارجہ سے رابطہ، دورہ پاکستان کی دعوت۔ مزید اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ عباس اراغچی کی فیلڈ مارشل اسحاق ڈار کے ساتھ ٹیلی فون گفتگو، خطے کی صورتحال اور جنگ بندی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وفد مسقط اور ماسکو بھی جائے گا۔ یہ جو ٹیلی فون گفتگو ہوئی ہے، یہ ان کے دورے پر آنے سے پہلے کی ہے۔ خبر میں مزید کہا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے نور خان ایئر بیس پر ایرانی وفد کا استقبال کیا۔ عباس اراغچی کی شہباز شریف سے بھی آج ملاقات، مذاکرات پر بات چیت ہوگی۔ ایک اور اخبار کو دیکھیے، اس نے کس طرح سے یہ خبر دی ہے، بریک تھرو، اراغچی آ گئے، امریکی وفد آج اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا۔ پاکستان حیرت انگیز ثالث ثابت ہوا ہے، ترجمان وائٹ ہاؤس کی طرف سے کہا گیا ہے۔ اس کی بھی ذرا سی منیوں کی طرف چلتے ہیں۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی شاندار سفارتکاری جاری، عاصم منیر اور اسحاق ڈار نے اراغچی کا استقبال کیا۔ ایران کے پاس ڈیل کا موقع ہے، امریکی وزیر جنگ نے یہ کہا ہے، دوست ملکوں سے ہرمز ٹیکس نہیں لیں گے۔ ایرانی سفیر نے یہ کہا، ایران نے رابطہ کر کے بالمشافہ ملاقات کی درخواست کی۔ وینس امریکہ میں صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا۔ مزید کیا کہا گیا ہے، ایرانی وزیر خارجہ کا آمد سے قبل فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار سے رابطہ، مسقط ماسکو بھی جائیں گے۔ ایران بات چیت کرنا چاہتا ہے، دیکھنا ہے کہ آیا کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ ٹرمپ صاحب کی طرف سے کہا گیا، اور انہوں نے امیر قطر کو بھی فون کیا ہے۔ ہمسایہ ممالک ترجیح دورے کا مقصد خطے کی پیش رفت پر مشاورت ہے، عباس اراغچی نے یہ کہا، ان کی طرف سے یہ بیان جاری کیا گیا۔ نیا بحری بیڑا پہنچنے والا ہے، بال ایران کے کورٹ میں ہے، پیٹ ہیگسٹ کی طرف یہ کہا گیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ہمارا میڈیا کس طرح سے خبریں دے رہا ہے، جس سے یہ یقین نظر آتا ہے کہ آج پاکستان اور امریکہ کے مابین مذاکرات ہوں گے۔ یہاں پہ اراغچی صاحب آ گئے ہیں، پہلے جو وفد آیا تھا اس میں ہیڈ کر رہے تھے کالی باب صاحب، وہ نہیں آئے۔ وزیر خارجہ اراغچی صاحب کو وفد کا سربراہ بنا کے بھیجا گیا ہے۔ کیا یہ وفد مذاکرات کے لیے آیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، جبکہ جو خبریں آپ کے سامنے رکھی جس طرح سے ہمارے میڈیا کی طرف سے کہا جا رہا ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے آئے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی سن لیا کہ جے ڈی وینس صاحب نے، جنہوں نے پہلے مذاکرات کی سربراہی کی تھی اپنے ملک کی طرف سے، وہ نہیں آ رہے، اور یہاں پہ آ رہے ہیں ویٹکوف، اور ان کے ساتھ جیرڈ کوشنر ہیں، اور یہ صدر صاحب کے داماد ہیں اور دوسرے ان کے مشیر ہیں۔ دوسرے مطلب یہ کہ ویٹکوف ان کے مشیر ہیں اور کوشنر ان کے داماد ہیں۔ پہلے والی ٹیم نہ یہاں سے آ رہی ہے، نہ وہاں سے آ رہی، نہ امریکہ سے آ رہی، نہ ہی ایران سے آ رہی ہے۔ تو کیا مذاکرات آج ہوں گے؟ تو ناظرین، اس حوالے سے ہماری رائے یہ، ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آج مذاکرات ہوں گے، کیونکہ ابھی تک وہاں سے وفد روانہ نہیں ہوا۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ پہلے جو مذاکرات ہوئے تھے 11 اپریل کو مذاکرات ہوئے تھے، اور ان دنوں بھی ایرانی وفد پہلے آ گیا تھا، جبکہ امریکہ کا وفد اگلے دن پاکستان
پاکستان پہنچا تھا۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ ایرانی وفد وہ عراقی صاحب اس کی سربراہی کرتے ہوئے آئے ہیں، نہ ان کا پہلے والا ہیڈ ہے نہ ان کا پہلے والا ہیڈ ہے، سربراہان کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ عراقی صاحب پاکستان کے بعد روس جائیں گے اور عمان بھی جائیں گے، دیگر ممالک بھی جا سکتے ہیں۔ تو کیا مذاکرات کے بعد جائیں گے؟ وہ کیا عراقی صاحب یہاں پہ بیٹھ کے انتظار کریں گے کہ امریکہ کا وفد آئے، ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہو، ہمارے مذاکرات ہوں اور کوئی اتفاق رائے ہو جائے؟ اس سب سے ہم اتفاق نہیں کرتے۔ اس حوالے سے ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ آج مذاکرات نہیں ہونے والے۔ اگر مذاکرات ہو بھی جاتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ یہ گھنگروں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہوگی، کیونکہ کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ سے آنے والا وفد، جیسے کہ بتایا کہ ویٹکوف اور کشنر وفد لے کے آ رہے ہیں، ان میں سے اس کا کون سربراہ ہوگا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں کے دونوں اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، اسرائیل کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ بھی پوری دنیا کو پتہ ہے۔ بلکہ اب تو اعتراف بھی کیا گیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے ایران پر حملہ اسرائیل کے کہنے پر کیا گیا تھا، اسرائیل کے ایما پر کیا گیا تھا۔ یہ دونوں اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، جبکہ جے ڈی وینس ایسی شخصیت ہیں جو جنگ نہیں چاہتے تھے، ایران کے ساتھ امریکہ کی جنگ وہ نہیں چاہتے تھے۔ ایک ایسا بندہ تھا جو مذاکرات کی سربراہی کر رہا تھا، جو یہ جنگ نہیں چاہتا تھا۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس کے اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، وہ سربراہی کریں گے، مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوں گے، اور دو ہی ہوں گے، ان میں سے کوئی ایک بھی سربراہ ہو جائے۔ تو یوں سمجھ لیجیے کہ یہ مذاکرات امریکہ اور ایران کے مابین نہیں، بلکہ یہ ایران اور اسرائیل کے مابین ہونے والے مذاکرات ہوں گے، جس کا ایران کو بخوبی علم ہے۔ تو پھر اندازہ کر لیجئے کہ مذاکرات کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے۔ باقی یحییٰ افریدی صاحب جو پاکستان کے آخری چیف جسٹس سپریم کورٹ ہیں، ان کی طرف سے کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک ان کی طرف سے ایسا حکم نامہ سامنے آیا یا پھر بیان سامنے آیا جس نے سرفراز ڈوگر صاحب کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ان کی طرف سے اجلاس بلانے کی درخواست کی گئی تھی کہ 28 اپریل کو اجلاس بلایا جائے، جس میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ 5 ججوں کا تبادلہ کرنا ہے جو ان کو ایک آنکھ نہیں پاتے۔ یہ کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی طرف سے، جیسا کہ کہا کہ پاکستان کے یہ آخری چیف جسٹس ہیں اور ان کو یہ ایک طرح کا ایڈوانٹیج دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس نہیں لکھوا سکے گا، کیونکہ اس کے بعد پھر فیڈرل کورٹ کا، آئینی کورٹ کا چیف جسٹس ہو جائے گا۔ جیسا کہ آج کل امین الدین ملتانی صاحب ہیں، یہ صاحب جائیں گے، یحییٰ افریدی جائیں گے، اور انہوں نے چیف جسٹس بننے کے لیے کیا کچھ قربان کر دیا، کیا کیا کمپرومائز کیا، اور اپنے سینئر کو بھی گھر بھجوا دیا۔ باری کس کی بنتی تھی؟ منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا تھا، لیکن ترمیم لا کے یحییٰ افریدی کو آگے کر دیا گیا اور ان کو گھر بھجوا دیا گیا۔ بہرحال ان کے لیے حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ ان کو گھر جانا پڑا، اور سرفراز ڈوگر جیسے لوگ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ گئے، اور ان کے لیے نہیں بلکہ ان کو لانے والوں کے لیے کچھ جج بالکل بھی ناقابل قبول ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو دور دراز علاقوں میں تبادلہ کر کے بھیج دیا جائے۔ اسی حوالے سے ڈوگر صاحب کی طرف سے اجلاس طلب کرنے کی درخواست کی گئی تھی، جس کو رد کر دیا ہے یحییٰ افریدی نے۔ کیا کچھ ان سے پوچھا گیا تھا؟ کیا انہوں نے اس پر اپنا رد عمل دیا ہے؟ کیا کچھ انہوں نے کہا ہے؟ آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ وہ رکھ دیتے ہیں۔ یحییٰ افریدی صاحب کی طرف سے کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے اپنی عدلیہ کے ساتھ، پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ، پاکستان کے عدالتی نظام کے ساتھ جو کچھ کر دیا ہے، اس کا کوئی کفارہ، کوئی مداوع نہیں ہو سکتا، کوئی تدارک نہیں ہو سکتا۔ بہرحال خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کے تبادلے کے معاملے پر کمیشن کا اجلاس بلانے کی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی غیر رسمی درخواستیں مسترد کر دی۔ بغیر وجہ تبادلہ ججوں کو سزا دینے کے مترادف ہوگا، یہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ جج تبادلے پر جوڈیشل کمیشن اجلاس بلانے کی غیر رسمی درخواستیں ان کی طرف سے مسترد کی گئی ہیں۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مخصوص مقصد کے لیے بلانا ممکن نہیں۔ سند سے تعلق رکھنے والے ججوں کی واپسی وفاقی توازن کے خلاف ہوگی۔ 9 میں سے 5 ججوں کے تبادلے سے عدالتی نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ ججوں کو قابل تبادلہ انتظامی افسر سمجھنا خطرناک رجحان ہوگا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو تحریری جواب ان
کی طرف سے دے دیا گیا ہے۔ خبر تو کافی تفصیلی ہم نے یہیں پہ آپ کے سامنے یہ رکھ دی۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور یہ سپارکل رجیم کی خبر ہے۔ جس طرح سے کہتے ہیں کہ سپارکل چھوٹو، اسی طرح سے آج کی رجیم بھی سپارکل چھوٹو جیسا ذہن رکھتی ہے۔ ان کی طرف سے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور یہ اضافہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ جس طرح سے وہ میدان میں آ جاتے ہیں کریڈٹ لینے کے لیے کہ میں نے پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کر دی ہے، لیکن ان کی طرف سے اب آ کے اعلان نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے کہنے پر ان کی اشیف بات سے پیٹرولیم کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے۔ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت دونوں کی قیمت میں یکساں اضافہ، دونوں کی قیمت میں 26 روپے 70 پیسے اضافہ کیا گیا ہے، اور اب پیٹرول کی قیمت ہو گئی 393 روپے 35 پیسے، ڈیزل کی قیمت ہو گئی 380 روپے 19 پیسے۔ جبکہ عالمی سطح پر صورتحال یہ ہے، جیسے پتہ چلا کہ ایران اور امریکہ مذاکرات کی ٹیبل پر دوبارہ آ رہے ہیں، تو عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی، لیکن ہمارے ہاں سپارکل حکومت کی طرف سے پیٹرول کی قیمت میں، پیٹرولیم کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا۔ وہ کتنا اضافہ کیا گیا آپ کے سامنے رکھا۔ ان کا باوا آدم ہی نرالا، وہ اس لیے نرالا ہے کہ انہوں نے کون سے آپ لوگوں سے ووٹ لینے ہیں، فارم 47 پر یہ جیت کر آ گئے، تو اس لیے ان کو اپنے مفادات سے اور کچھ بھی عوام کا تو بالکل بھی مفاد عزیز نہیں ہے، تو پھر ان کو ہی کہا جا سکتا ہے جو ان کو لے کے آئے ہیں۔ کل ایک خبر سامنے آئی تھی کہ ایک خاتون کی طرف سے اپنے 3 بچوں کو بے دردی کے ساتھ مار ڈالا گیا۔ اس حوالے سے نئی تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ کل ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ خاوند کے ساتھ میری لڑائی رہتی تھی، اس لیے میں نے بچوں کو مار دیا، وہ مجھے پیشے کے لیے بھی کہتا تھا، وہ نشہ بھی پیتا تھا۔ بہرحال ان کی طرف سے جو بھی ممکن ہو سکتا تھا الزام لگایا گیا۔ آج ان بچوں کو سپرد خاک کر دیا گیا ہے، اور جھنگ میں ان کی تدفین ہوئی ہے۔ خاتون کا ریمانڈ دیا گیا۔ خاتون کا ریمانڈ 2 ہفتے کا، ردا ان کا نام ہے، 2 ہفتے کا ان کا ریمانڈ مانگا گیا تھا، لیکن عدالت کی طرف سے 5 دن کا ریمانڈ دیا گیا ہے۔ اب نئی سٹوری سامنے آئی ہے کہ اس خاتون کے ردا کے جھنگ کے نوجوان کے ساتھ تعلقات تھے، اور ان کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ سارا ڈرامہ انہوں نے اپنی شادی کے لیے رچایا تھا۔ باقاعدہ ان کی طرف سے اب پولیس کو یہ بیان دے دیا گیا ہے کہ خرم کے ساتھ اس کے کس طرح سے تعلقات بنے تھے۔ ان کا موبائل بھی قبضے میں لے لیا گیا، جس میں ہر دن ان کی گفتگو ہوتی، اس میں سے پائی گئی ہے۔ تو اس خاتون کی طرف سے یہ سارا، اور خاتون نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنے بچوں کو مار کے راستے سے ہٹانا چاہتی تھی، اور اس کے بعد میں نے پھر خلا کے لیے اپلائی کرنا تھا، خلا کے لیے درخواست دینی تھی، اس بندے سے میں نے اپنی جان چھڑا کے پھر خرم سے شادی کرنی تھی۔ یہ 2 سٹوریاں سامنے آئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ خاتون کی طرف سے جو پہلے کہا گیا تھا وہ سچ ہے، یا پھر جو بعد میں کہا گیا ہے وہ سچ ہے۔ بہرحال جو بھی معاملہ ہے، یہ تو اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ اس نے اپنے 3 معصوم بچوں کو مار دیا جو کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ان کے خاوند رمضان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس کی طرف سے معمولی تفتیش کے بعد ان کے خاوند رمضان کو رہا کر دیا گیا۔ آخر پہ چلتے ہیں جنرل باجوہ صاحب کی طرف۔ ان کے حامیوں کے لیے اور ان کے مخالفوں کے لیے یکساں اہمیت کی خبر ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ قومے میں چلے گئے ہیں، ہوش میں نہیں ہے، کسی کو نہیں پہچانتے، لیکن اب یہ خبر سامنے آئی ہے جنرل باجوہ صاحب کسی شادی پر دیکھے گئے ہیں، گو کہ وہ ڈگمگا رہے تھے۔ بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے صحت دیا۔ ہماری تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل طور پر صحت یاب کرے، اور جو کچھ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا، جمہوریت کے ساتھ کیا، اس کا نتیجہ بھی یہ دیکھ کر ہی اگلے جہاں، بہرحال انہوں نے اگلے جہاں، ہم نے بھی، ہر کسی نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی 200 سال عمر کرے، تو وہ سارا جو کچھ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا وہ دیکھ کے مریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔